وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائے خیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل ولیک الفرج۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام صادق علیہ السلام سے وسائل الشیعہ میں روایت نقل ہوئی ہے، آپ نے فرمایا کہ سال کی ابتدا لیلۃ القدر سے ہے، اس لیے کہ لیلۃ القدر میں لکھا جاتا ہے جو کچھ پورے سال میں ہونے والا ہوتا ہے۔ ہماری بحث مبطلات صوم میں چل رہی تھی، جس کو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ اسی کے ذیل میں چند مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان جان بوجھ کر کے مبطلات صوم میں سے کسی چیز کو جان بوجھ کر کے عمدن با اختیار انسان انجام دے تو اس سے روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن اگر عمدن انجام نہ دے بلکہ سہون یا غفلت یا بے اختیاری کی وجہ سے ہو تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، لیکن چند چیزیں اس سے خارج کی گئی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر انسان کو پیاس لگی ہو اور پیاس کی وجہ سے منہ خشک ہو رہا ہو اور منہ کو تر کرنے کے لیے انسان منہ میں پانی لے کلی کرنے کے لیے اور وہ بے اختیار وہ حلق میں چلے جائے تو اس کے اوپر قضا واجب ہے۔ اگر انسان غسل جنابت کرنا بھول جائے اور ایک دن یا 2-4 دن کے بعد اسے یاد آئے تو اس صورت میں قربت مطلقہ کی نیت سے وہ قضا کرے گا۔ اگر انسان مجنب شخص اگر اس کا ارادہ نہ ہو فجر تک غسل کرنے کا اور فجر تک سوتا رہے یا فجر سے پہلے اٹھ جائے لیکن اس کے باوجود بھی متردد ہو تو اس صورت میں بھی قضا اور کفارہ اس کے اوپر ضروری ہے، احتیاط لازم کی بنا کے اوپر۔ اگر انسان کو معلوم نہ ہو کہ جن چیزوں کا بیان کیا گیا ان میں سے بعض چیزوں کے بارے میں اسے علم نہ ہو کہ اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اور اس علم کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ فعل کو انجام دے، اور وہ مبطلات صوم میں سے اگر وہ کھانا پینا یا جماع ہے تو اگر حکم نہیں بھی جانتا تھا تب بھی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن اگر ان 3 چیزوں کے علاوہ ہے تو اس کی چند صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر انسان نے تقصیر کی ہو یعنی کوتاہی کی ہو جاننے میں، مسئلے کو جاننے میں، تو پھر اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ مثلا کسی سے معلوم کر سکتا تھا، انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتا تھا، کتاب میں دیکھ سکتا تھا لیکن نہیں کیا، یعنی تقصیر کیا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر تقصیر نہیں کی ہے اس نے تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، یا اس کے پاس تیسری صورت یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی دلیل یا شرعی حجت اگر اس کے پاس تھی اس فعل کو انجام دینے کے لیے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزے دار کے حلق میں زبردستی کوئی چیز ڈال دی جائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کو مجبور کیا جائے کہ اگر نہیں کھاؤ گے نہیں پیو گے تو ہم تمہیں جانی مالی نقصان پہنچائیں گے، اور جانی مالی نقصان سے بچنے کے لیے انسان خود کھا لے یا پی لے کھانا، اور یہ چیز جو ہے کھانا پینا یا جماع ہے تو پھر اس سے انسان کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن ان 3 چیزوں کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز ہے تو احتیاط واجب کی بنا کے اوپر اس سے بھی روزہ باطل ہو جائے گا۔ انسان کے اوپر لازم ہے کہ ایسی جگہ نہ جائے کہ جہاں کے اوپر اسے مجبور کیا جائے گا یا زبردستی اس کے حلق میں کوئی چیز ڈال دی جائے گی، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ جاتا ہے، اگر ایسی جگہ جاتا ہے کہ جہاں اس کے ساتھ زبردستی ہوگی یا یا اس کو مجبور کیا جائے گا، تو اگر مجبور ہو کر کے مثلاً اہل سنت کے یہاں افطار کے لیے اگر بلایا جائے اور دوست احباب ہیں اس کے حلق میں زبردستی اس کو ڈال دیں گے یا اس کو مجبور کریں گے، یا انسان خود مجبوراً جو ہے لوگوں کے ساتھ میں افطار کرنے کے لیے مجبور ہے، اس صورت میں بھی انسان کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اور یہی احتیاط لازم کی بنا کے اوپر یہی حکم ہے کہ اگر اس کے حلق میں زبردستی کوئی چیز ڈال دیں ایسی جگہ کہ جہاں اس کو معلوم تھا کہ اگر جائیں گے تو زبردستی کی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما